صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ، اس کی 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورہ بقرہ کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل شیء صناما وصنام القرآن سورۃ البقرہ۔ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا بلند حصہ وہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کریم کی تمام صورتیں وہ کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن مضامین کے اعتبار سے بعض صورتیں بعض کے اوپر فوقیت رکھتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے جو پورے قرآن کریم میں مسائل آتے ہیں، مضامین آتے ہیں، وہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے تفصیلاً یا اجمالاً بیان کر دیے۔ عقائد میں تمام بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت، انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت اور تمام مرکزی اعمال، جہاد، انفاق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح تمام مرکزی معاملات، نکاح، طلاق، عدت، وصیت، قصاص، اسی طرح رہن، سود، گویا تمام بنیادی عقائد، مرکزی اعمال اور اہم معاملات وہ سورہ بقرہ میں اجمالاً یا تفصیلاً اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، اس کا لینا برکت کا باعث ہے، وترکها حسرۃ، اس کا چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے، ندامت کا باعث ہے، ولا يستطيع البطلۃ، اور باطل لوگ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ یہود میں گائے پرستی بھی تھی۔ سامری نے جب یہود کے زیورات کو اکٹھے کر کے بچھڑا بنا دیا اور ان کے سامنے کھڑا کر دیا تو انہوں نے اس کے آگے جھک کر اس کی پرستش کی۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی، ان میں بھی گائے پرستی تھی۔ وہ بھی اس طرح کرتے، جب بارش نہ ہوتی تو گھاس پھوس کو گائے کے دم کے ساتھ باندھ دیتے اور پھر اس کو آگ لگا دیتے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب یہ گائے آگ اس کی دم کو لگے گی، یہ چیخو پکار کرے گی تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر بارش برسائے۔ اور باقی دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے، ہمارے پڑوس میں ہندو ہے، یہ تو گائے ماتا، گائے کے تو ہے ہی پجاری ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں، سورہ بقرہ میں، چونکہ ایک واقعہ ہے جس میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ کے بنیادی جو مرکزی مضامین ہیں وہ 6 مضامین ہیں: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور امور انتظامیہ یعنی نظم و نسق، ملک چلانے کے، ملک کے انتظام کے قوانین ہیں، اور اسی طرح امور مصلحہ، عوام کی اصلاح کے قانون، یہ سورہ بقرہ میں بیان ہیں۔ اور سورہ بقرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور مدینہ میں اور اس کے گرد و نواح میں یہود کثیر تعداد میں آباد تھے، اور یہود میں بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیر موجود تھے۔ اس لیے سورہ بقرہ کا ابتدائی پہلے پارے میں روح سخن وہ یہود کی جانب ہے، اس لیے کہ یہ 3 طبقے سرمایہ دار، علماء اور پیر، ان کی اگر اصلاح ہو جائے تو سارے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں
تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آئے ہیں، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سب انبیاء کی تعلیم اور ان کتابوں کی تعلیم اور ان کی تبلیغ کا ماحصل اور خلاصہ جو ہے وہ دعوت توحید ہے۔ اس لیے یعنی دعوت توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی معبود ہے، اللہ ہی مالک اور مستعان ہے، اللہ کی ذات ہی کارساز ہے، نفع نقصان کا مالک وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، نظر نیاز کا مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ ہماری عبادت چاہے ہم رکوع کریں، چاہے سجدہ کریں، چاہے ہم تعظیم کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، یہ سب کی سب عبادت خالص اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہی بنیادی دعویٰ 4 مقام پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، ایک پہلے پارے میں، اور جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے دعویٰ توحید کو بیان کیا، اور صرف دعویٰ بیان نہیں کیا، اس کو ایسے دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے مزین کر دیا ہے کہ ایک عام عقل و فہم والا انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی دلائل ایسی دی ہے کہ جو ہر انسان کے مشاہدے میں، جو اس دنیا میں تسلیم شدہ حقائق ہے، عالمگیر حقائق ہے، ہر انسان کے مشاہدے میں آتے ہیں، وہ دلائل اس دعوے پر دی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی انسان اگر کھڑا ہے تو وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اب آسمان و زمین ہے، دنیا میں جہاں کہیں کوئی انسان موجود ہے ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے، تو ایسے دلائل اللہ رب العزت نے دیے۔ اور دعوے میں کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے، معبود حاجت روا مشکل کشا نفع نقصان کا مالک وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان وہ ذات ہے کہ جس نے دنیا میں ہمارے اوپر انعامات احسانات کیے ہیں، اور رحیم وہ ذات، رحیم اس اعتبار سے ہے کہ آخرت میں اپنی رحمت خاصہ وہ ایمان والوں کے اوپر وہ کرے گا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اب دعویٰ توحید کے بعد دلائل 7 ایسے دیے کہ جو ہر انسان کے مشاہدے میں آ سکتے ہیں، ان میں ایک ہی آیت میں 7 دلائل آ گئے۔ یہ اللہ رب العزت، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قوموں کی تاریخ جو صدیوں پر محیط ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو 1 یا 2 آیتوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے دلائل ہیں، یہ 7 دلائل اگر ان کو کھولا جائے تو کتابیں بھر جائیں، اور یہ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بیان کر دی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ اب آسمان اور زمین کی پیدائش میں، ان کی خلقت میں اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو رب کی وحدانیت کا پورا مکمل کامل یقین ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں آسمان و زمین ہے، اس کے زمین کے اندر بیش بہا خزانے ہیں، اور پھر آسمانوں کے اندر اب تک سائنسدان اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے ہیں کہ اس میں کتنے ستارے اور کتنے سیارے ہیں۔ زمین بھی ایک گویا سیارہ ہے، اور سورج ہے، اور اس کے گرد سیارے جو گھوم رہے ہیں، پھر ایک ہی رفتار، پھر ظاہر بات ہے لاکھوں نہیں کروڑ ہا رات کو آپ آسمانوں کی طرف دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے جو سفید سفید ستارے نظر آتے ہیں، ان میں کئی ایسے ہیں کہ جس میں ہماری سینکڑوں زمینیں سما جائیں۔ اور پھر سورج ہے، وہ بھی ایک منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس کے گرد جو ستارے گھوم رہے ہیں، پھر یہ سیارے گھوم رہے ہیں، پھر سیاروں کے گرد جو چاند گھوم رہے ہیں، یہ بھی اپنی ایک منزل کی طرف سارے رواں دواں ہے۔ اور یہ نظام الشمسی ہے، ایک کہکشاں کا حصہ ہے، پھر وہ کہکشاں، پھر آگے پتہ نہیں اس کائنات میں کتنی کہکشائیں ہیں۔ اور پھر انسان اگر آسمانوں کے اوپر دیکھتا ہے، جو چھوٹا سا ستارہ نظر آتا ہے، ہماری زمین بھی ان سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ، اگر اتنی دوری سے اس کو دیکھا جائے تو پھر یہ ایسے ہی ذرے جتنا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے اوپر انسان جو بسنے والے ہیں، پھر ظاہر بات ہے اس کے اوپر جو اس کے جسم کے اوپر جو گولا لگا ہوا ہے، اس کے اندر یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ اس کائنات میں میں ہی میں ہوں۔ اور پھر کبھی یہ دعویٰ کر دیتا ہے ان ربکم الاعلیٰ، انسانوں کے اپنے آگے سجدے کروا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں تو غور کرو نا، ان فی خلق السماوات والارض، یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری تھی کہ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں۔ اب یہ کس کو نظر نہیں آتا؟ رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، یہ سارے اوقات ہر انسان کو نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک اور جگہ پر بڑے عجیب انداز سے انسانوں سے سوال کرتے ہیں۔ فرمایا قل ارائیتم، 20ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے، ارائیتم، بھلا بتاؤ تم،
ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر کر دے اللہ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ ہمیشہ، رات ہی ہمیشہ ہمیشہ بنا دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، تو من الہ غیر اللہ، تم اوروں کے آگے رکوع سجدے کرتے ہو، اوروں کو الہ اور معبود مان رکھا ہے کوئی ایسا الہ اللہ کے سوا؟ یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے آئے، کون ہے جو روشنی لے کے آ سکتا ہے؟ آگے اتنا زوردار جملہ ہے، عربی اگر کوئی آدمی سمجھنے والا ہو تو اس کو سمجھ آئے کہ افلا تسمعون، کیوں نہیں تم سنتے ہو؟ ایسی اللہ رب العزت نے گویا یہ دلیل دی۔ اس کے بعد فرمایا قل ارائیتم من جعل اللہ، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ تمہارے اوپر دن کوئی سرمدن ہمیشہ ہمیشہ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ، کون الہ غیر اللہ اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل تسکنون فی، جو تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فی، جس میں تم سکون، جس میں تم راحت پکڑتے ہو، آرام کرتے ہو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو گویا دن اور رات کے بدلنے میں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ دوسری دلیل دی۔ تیسری اسی آیت میں موجود ہے، فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتیاں التی وہ تجری جو چلتی ہے فی البحر سمندر میں، بما ایسی چیزوں کو لے کر، ینفع الناس جس میں لوگوں کو نفع ہے۔ یہ تیسری دلیل دی کہ سمندر، انسان اگر اس میں دیکھے کہ کس طرح چھوٹی بڑی کس کشتیاں سینکڑوں نہیں ہزاروں کے اعتبار سے اس سمندر میں چلتی ہے، اگر سوئی کو وہاں ڈالا جائے تو وہ زمین، وہ نیچے پانی میں نیچے چلی جاتی ہے، وہ اوپر تیرتی نہیں ہے۔ لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز، سورہ رحمان میں آتا ہے وَلَوْ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جو جہاز ہیں وہ اس کے اوپر، اس کی سطح پر تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور سمندر کی موجیں آتی ہیں اور تھپیڑے لگاتی ہیں اس کو، لیکن اللہ رب العزت ان کو اس کے اوپر چلا رہا ہے۔ اور پھر انسانوں کے فائدے کی چیزیں، مال تجارت ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلے جاتے ہیں، کیا اس میں ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ تیسری دلیل دی۔ چوتھی دلیل دی وما انزل اللہ من السماء من ماء، وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا، اتارا ہے اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، آسمان سے کیسے اللہ نے پانی اتارا؟ اور انسان اگر اس میں غور و فکر کرے کہ بارش کیسے آتی ہے تو پھر بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیسے سمندر سے بخارات اڑتے ہیں اور ایک فضا میں جاتے ہیں، مخصوص مقدار کی مخصوص ٹھنڈک ان کو پہنچتی ہے، وہ جم جاتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں، اور نیچے سے دیکھا جائے تو پہاڑوں جتنے جیسے ایسے بادل جو ہے وہ فضا کے اوپر تیر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ہواؤں کے ذریعے جہاں انہیں چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے، پھر وہاں یہ بارشیں برستی ہے اور زمین کے اوپر لہلاتے ہوئے کھیت وجود میں آ جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں اور غلے، میوے، ہر چیز زمین کے اوپر وجود میں آ جاتی ہے، سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ زمین کو آباد کر دیتے ہیں بعد موتیہا، اس کے ویران ہونے کے بعد۔ جب بارشیں نہیں ہوتی ہے، ایسے خشک دھول اڑتی ہے، انسان دعائیں کرتا ہے اللہ بارشیں عطا کر، اور پھر جب بارش آتی ہے تو زمین ایسے لہلانے لگتی ہے، سبززار بن جاتی ہے۔ فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ اس کو آباد کرتا ہے اس کے ویران ہونے کے بعد۔ اس میں بھی کون انسان ایسا ہے جس کو بارش جو ہے برستی ہوئی نہیں آتی؟ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے جہاں بھی موجود ہے، یہ دلیل اس کے سامنے موجود ہے نا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت مختلف مقام پر بڑے عجیب انداز سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں بڑے عجیب انداز سے یہ منظر بیان کیا، فرمایا انا صببنا الماء صبا، یہ پانی کون بہاتا ہے؟ فرمایا ہم بہاتے ہیں پانی کو بہانا۔ ثم شققنا الارض شقا، کتنی سخت زمین ہوتی ہے، انسان اس کے اوپر بیج ڈال کے آ جاتا ہے، اور پھر سخت زمین کو پھاڑنے والی ذات کون ہے؟ فرمایا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑنا، فانبتنا فیہا حبا، ہم نے اگائے اس میں حبا دانے، وعنبا انگوریاں، وقضبا اور ترکاریاں سبزیاں، وزیتونا اور زیتون ہیں، ونخلا اور کھجوریں ہیں، وحدائق غلبا گھنے باغات ہیں، وفاکہۃ وابا اور پھل ہیں اور گھاس ہے، متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے نفع ہے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے نفع ہے۔ دیتا اللہ ہے، دنیا میں یہ کام ہے جو دیتا ہے ہم اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں تو جب احسانات میرے ہیں تو پھر زبان کے ساتھ بھی پھر نعرے میرے ہی ہونی چاہیے، پھر تعریفیں میری ہی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ان سبزیوں کا، ان کھیتیوں کا نکلنا بڑے عجیب انداز سے انسانوں سے سوال کیا۔ سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسانوں مجھے بتاؤ کہ افرأیتم، فرمایا ما تخرسون، افرأیتم ما تخرسون، بھلا بتاؤ جو تم کھیتی کرتے ہو اس میں تمہارا کتنا عمل دخل ہے۔
انسان کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے اور جا کر وہاں پر بیج جو ہے زمین کے جو گویا مٹی کے نیچے دبا کے آ جاتا ہے۔ فرمایا اس میں تمہارا کتنا عمل دخل ہے؟ وہ زمین میں بیج پڑا ہوا ہے، اب اس کو کون جو ہے نا وہ زمین کو پھاڑتا ہے اور پھر ننھی سی کوپل کو کون اس سخت زمین سے نکالتا ہے؟ فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو کھیتی بناتے ہو یا ہم اس کو کھیتی بنانے والے ہیں؟ وہ کھیتی بن جاتی ہے، سبزہ لہلانا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تم تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا اگر ہم چاہیں لو نشاء، اگر ہم چاہیں لجعلناہ حطاما، ہم اس کو بنا دیں چورا چورا، ایسی تیز ہوا چلائے، آندھی چلائے، یہ چورا چورا بن جائے۔ فضل تم تفکرون، تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، کیا کہنے لگو؟ ہم تو قرضے میں آ گئے، لمغرمون بل نحن محرومون، ہم تو غرق ہو گئے ہیں، ہم تو محروم ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر تو قرضہ آ گیا ہے۔ فرمایا یہ سارے کام جو آسمان سے بارش برسانا، پھر کھیتیاں نکالنا، یہ کون نہیں دیکھتا؟ ہر انسان دیکھتا ہے۔ تو فرمایا پھر آگے 4 دلیلیں دینے کے بعد 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اگلی دلیل، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس زمین کے اوپر من کل دابہ، ہر قسم کی چوپائے۔ دیکھیے کوئی پیٹ کے بال جو ہے چل رہے ہیں، کوئی 4 ٹانگوں کے بال چل رہے ہیں، کوئی 2 ٹانگوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور ایک چوٹی کی اقسام اب تک انسان نہیں شمار کر سکا ہے کہ کتنی زمین کے اوپر اقسام ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی وحدانیت کے بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ اس کے بعد 6ٹھی دلیل دی، فرمایا وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھیرنا۔ یہ ہواؤں کے پھیرنے میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہر انسان کو ظاہر بات ہے ہوا محسوس ہوتی ہے، کبھی مشرق کی طرف سے چل رہی ہے، مختلف سمتوں سے آ رہی ہے، کبھی مغرب کی طرف سے، کبھی شمال کی طرف سے، کبھی جنوب کی طرف سے، اور مختلف صفات کے ساتھ چل رہی ہے، کبھی سرد ہوا ہے، کبھی گرم ہوا ہے۔ عجیب و غریب یہ ہوائیں اللہ رب العزت جو چلاتے ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں۔ وَالسَّخَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس کے بعد 7ویں اور آخری دلیل اسی آیت میں دی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی کہ وَالسَّخَابِ الْمُسَخَّرِ، بادل مسخر جو قابو میں کیے ہوئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان۔ کیسے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کو معلق کیا ہوا ہے، پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے ہوائیں اس کو لیے اڑتی پھرتی ہے، اور پھر وہاں اللہ رب العزت بارشوں کو برساتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں یہ بھی انسان اگر غور کرے کہ کیسے اللہ سمندروں سے بخارات کو اٹھاتے ہیں اور آسمانوں پر پہنچاتے ہیں۔ سمندر کا پانی انتہائی کھارا ہوتا ہے، کبھی کڑوا ہوتا ہے، کبھی کھارا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ جب ان کو بخارات کی صورت میں اوپر اٹھاتے ہیں، اوپر اللہ رب العزت وہاں ان کو پھر زمین کے اوپر بارش اس طرح انسانوں کی طرف دوبارہ لوٹاتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں۔ بارش کا پانی کڑوا نہیں ہوتا، نہ کھارا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمانوں سے پھر اس کو زمین پر انسانوں کے پاس واپس میٹھا کر کے یہ لوٹاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں انسانوں سے عجیب انداز سے سوال کیا، افرأیتم الماء الذی تشربون، غور کیا کرو کبھی اس بات میں کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، جو کھارے پانی کو میٹھا بنا سکتا ہے وہ میٹھے پانی کو کڑوا بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے ہو؟ تو ایسے زوردار انداز سے اللہ رب العزت انسانوں سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 7 دلائل دینے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اللہ نے عقل دی ہوئی ہے۔ فرمایا لآیات، یہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ انسان سوچے نا، اگر فکر و تأمل کرے تو پھر خدائے دانا کی وحدانیت پر اسے مکمل یقین ہو جائے، اور پھر وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی عبادت کے لائق اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر نیاز منت منوتی کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہی نے۔ چونکہ یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں، جب اللہ کے انعامات ہیں تو پھر اسی کے گویا اگر حصہ نکالیں اپنی پیداوار میں تو پھر اسی کے نام کا نکالنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا روپیہ پیسہ اگر اللہ پہ خرچ کریں، اس سے نکالیں تو پھر اللہ کے نام کا نکالنا چاہیے۔ عبادت میں ہم اس کی کسی کو شریک نہ کریں۔ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، یہ ایسے دلائل ہیں کہ جس کے ساتھ انسان اللہ رب العزت کی زبردست قدرت
اور گہری حکمت اور وسیع علم کا قائل ہو جاتا ہے، اور یہ جتنے افعال ہیں، جتنی صفات ہے، ساری کی ساری اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو یہ کرنے والا ہے وہ الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے دعوی توحید کے بعد 7 دلائل دیے، اور ایسے 7 دلائل دیے کہ ان چیزوں میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا